नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाजरीन, हम आपको बता दें कि मेरी हम नाम हया है, इसका नाम भी, तो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि मैं हया का नाम कैसे ले रहा हूँ। तो ये एक बच्ची है जिसने एक बुक लिखी है। सारी तफसील हम इनसे सुनेंगे कि इनके दिमाग में ऐसी बात कैसे आई कि ये एक छोटी सी बच्ची इतना कमाल कर पाएगी कि अपने ख़यालात को तहरीर करेंगी। बेटा, नाम बताओ अपना। माय नेम इज़ हया सुजारवानी। ये आप ने बुक लिखी, पहले अपनी बुक की इंट्रोडक्शन आप हमारे नाज़रीन को दें। या सो द बुक आई रोट इज़ फैंसी फ्लाइट। ये एक फ़िक्शन बुक है जो दो हिस्सों में तब्दील की हुई है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बुक इज़ द लैंड ऑफ स्पिरिट्स एंड द सेकंड सेक्शन ऑफ द बुक इज़ अ ट्रिप टू द ग्रेट गार्डन ऑफ एडन। इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बुक देयर इज़ अ सीरीज ऑफ स्पिरिट्स, अ चेन ऑफ spirits which goes along running in this, and at the end they go to the land of spirits, which is a place made for spirits, and that's why the name of the this part of the book has been kept so. After this, there is the second section of the book. The name of this section is A Trip to the Great Garden of Eden. This is the section where the children of the same ghost come spirits, the chain of spirits, go on an adventure to discover the paradise. And between all this, there's a lot to be discovered. And the first section is horror and adventure, and the second section is adventure fantasy. बेटा, ये बताओ कि अक्सर बेशतर जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ होता है, लेकिन आपका ध्यान कैसे सर्टनली इस जानिब हो गया कि आप एक बुक लिखेंगी? एक्चुअली इट वॉज़ नेवर माई एम टू राइट अ बुक। मेरा कभी ऐसा एम नहीं था कि मैं एक किताब लिखूँगी। मेरा जो एम था वो ऑडियंस को अपनी मैसेज कन्वे करना था, उनको मेरी मैसेज ऑडियंस तक पहुँचाना था, और वो डिफरेंट मीन्स से हो सकता था। देयर वर डिफरेंट मीन्स, फॉर एग्जांपल एनिमेशंस, मूवीज़, सॉन्ग्स, राइटिंग, बट व्हाट आई चोज आउट ऑफ ऑल देम वाज राइटिंग, बिकॉज आई फेल्ट दैट राइटिंग इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन ऑफ ऑल। अंदर एक थॉट होता है इंसान का, उससे दिमाग में कोई ऐसा चीज़ होता है जो एक चाहत होती है। आप महसूस कर रही हैं कि जितनी भी आपकी अंदर वाली चाहत थी, ये बुक लिखने से आपकी वो चाहत पूरी होगी? Whenever we have something, जब भी हमारे पास कुछ पूरा, हमारा एक सपना पूरा होने के लिए होता है, once we are done with that, we don't forget about that. Once we are done with that, we think more and more to improve about that. So it is not like I'm done with this, I want to keep writing over and over again. What's message for the kids whom are of your age? जी, तो मैसेज फॉर चिल्ड्रन, देर आर टू मैसेजेस विच आई मेंशन इनसाइड ऑल्सो. द फर्स्ट वन इज़ every person, every individual has positives and negatives. So what you have to do is try to make your negatives better. But if you're not able to do that, what more impact you'll put upon is that make your positives even more better, rather than putting your efforts on your negatives, which you can never do. So this is my message. And second message is this, that don't leave your own passion, genuine passion, for your parents' passion, because there are genuine, what I mean to say is that there are some people who get admired by dons such as Virappan, who used to come in medias again and again, who was very famous, but out of cruel deeds. He was famous, but out of cruel deeds. They also want to be, children also want to be famous, but they see the dons Virappan being famous, and they want to also become the same dons. This is not a genuine passion. If you want to become famous or something, this is your aim to become famous, but in such a way that become famous out of good deeds, not cruel deeds. This is what I want to say. नाज़रीन, इस बच्चे का यही कहना है कि अगर आप अपनी मशहूरी चाहते हैं, जो आपका अंदर वाला ज़मीर है सही मानों में उसका इस्तेमाल किया जाए, तब भी आप फेमस बन सकते हैं, लेकिन जब आप सही चीज़ों का इस्तेमाल करें। इनके पापा मम्मी हमारे साथ है। हम चाहेंगे कि अक्सर बेशतर हम बच्चे से पूछते हैं कि पापा मम्मी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, लेकिन हम इनसे नहीं बल्कि इनके वालिदैन से पूछेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने हमें ये मौका दिया, कि हमारी बच्ची ने हमें ये मौका दिया हमें मीडिया में आने के लिए। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत माँ हूँ
پہلے سے ہی یہ بہت اوبیڈینٹ رہی ہے. دوسرا یہ ہے اس کا کہ یہ میرے ساتھ ہر ایک بار شیئر کرتی ہے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بات میرے ساتھ شیئر کرتی ہے تو میرا یہی رول رہتا ہے کہ میں اس کا اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی کنفیوژن رہے تو میں اس کا وہ کنفیوژن کلیئر کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں آن لائن کلاسز, یا میں ایسے ہی ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں, چاہے آن لائن کلاسز ہو, چاہے بچے کوئی آج کل کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ہاتھ میں موبائل لے کے فیس بک پہ, تو بچے کی طرح کوئی کو بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ذرا آپ اپنی بچوں کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے ان کی طرح متوجہ ہو جائے, تو ان کو دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں, تو اس کی طرح آپ جائیے اور ان کو تھوڑا سا سپورٹ کر کے, جو بھی حیا نے یہ بک لکھی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, جب بھی وہ اوپر ایک ایک چیپٹر لکھ رہی تھی اور میرے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی, مجھے بول رہی تھی جہاں پہ بھی اس کو میرے سپورٹ کی ضرورت پڑے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہی. میرا ہمیشہ اس کا یہی کہنا ہے کہ آپ آگے جائیے, آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھو, کیونکہ آپ کی ماں پیچھے مڑنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے, آپ کے پیروں کے پیچھے آپ کی ماں ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے. میں ویسے تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ایسے بچے سے نوازا ہے, بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے آج تک میں زیادہ ٹائم میں نے زندگی کا باہر ہی نکالا ہے, کنٹری سے باہر. ایکچولی بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈاکٹر. میں زیادہ زندگی کا تقریباً آدھا حصہ میں نے ملک سے باہر ہی گزارا ہے. سال میں ایک بار میں گھر آیا کرتا ہوں, لیکن یہ جو پورا کریڈٹ جاتا ہے پہلے تو بچے کو خود, کیونکہ اس نے اتنی محنت کی ہے, اس کے بعد اس کی مما کو جس نے اس کے اوپر ایک اسٹرانگ آئی رکھ کے آج تک اس کو چلایا ہے. اسکول کا ہر کوئی اکیڈمک سیکشن بالکل اسی نے ہینڈل کیا ہے ہمیشہ. تو یہ کریڈٹ بالکل اسکول کو, اس کی مما کو, بچے کو خود جاتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا کنٹریبیوشن کم کیا کہوں نہ ہونے کے برابر ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو ہم ملنے والی بات یہ ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی والدہ جو ہے اس نے جو ایک اہم کردار ادا کیا, یہی ایک دین ہے آپ کے بچے کو کہ جس نے آپ کی ایبسنس میں بھی اس بچے کا اتنا گائیڈ کیا. نہیں, بات یہاں تھی توقعات کی. توقعات تو میرے بچے پہ اس سے بھی زیادہ ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب وہ جس مقام پہ تھے, میرے گھر میں میرے ریلیٹیوز آلموسٹ ہر کوئی بڑے بڑے پوسٹوں پہ فائز ہیں اس وقت بھی, تو ان کو کوئی رات دکھانے والا نہیں تھا. اپنے وقت کی بات کر رہا ہوں, ان کو تو ایٹ لیسٹ ہم ہیں, ہمارے والدین ہیں, تو توقعات تھیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. جو ہمارے والدین ہیں ان کو تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. مطلب اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے دادا پڑدادا تھے وہ ایک سیدھی سادھی زندگی, مطلب کچھ پڑھے لکھے تو کچھ زیادہ نہیں تھے, تو اس حساب سے ہمارے والدین نے بہت کچھ کیا ہے. ان سے زیادہ توقعات. کردار زیادہ اہم ہوتا ہے. ماں گھر کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. والد جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ وہ گھر کیسے چلائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک والد کی. لیکن آج جو ان کی بچی نے ایسا کر کے دکھایا, توقعات کے برابر ہے. ان کا جو کہنا ہے کہ ان کے گھر کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہے کہ آج تک بھی ان کے دادا جی یا اور کوئی ریلیٹیو ہے وہ آج بھی اچھے عہدوں پہ فائز ہے, پڑھے لکھے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو بھی جو توقعات تھے وہ انشاءاللہ پورے ہو گئے. اور آئندہ انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی توقعات رکھیں گے یہاں کے بچوں سے, اور ان بچوں کو ہم مبارکبادی کے مستحق سمجھتے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. آج کے سماج میں بچے کن چیزوں سے لگے ہوئے ہیں, ان سے دور رہنے کی اشد ضرورت ہے. یہاں کے والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو کم سے کم پوچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیسے چل رہا ہے اس زندگی میں. جو والدین اس طرح کا گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے بچے جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا. میں حیا جاوید, دی وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کی